بہانے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف، تو کہہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات۔ ہم کو بتا چکا ہے اللہ تمہارے احوال، اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس جاننے والے چھپے اور کھلے کی، سو وہ بتائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے۔ اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے بے شک۔ وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کے کاموں کا۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ گمار دیہاتی بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض گوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان، اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانہ کی گردشوں کا، انہی پر آئے گردش بری، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض گوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے اور دعا لینی رسول کی۔ سنتا ہے وہ ان کے حق میں، نزدیکی ہے داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں انہی میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور بعضے تمہارے گرد کے گمار منافق ہیں، اور بعضے لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر، تو ان کو نہیں جانتا، ہم کو وہ معلوم ہیں۔ ان کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اور بعضے لوگ ہیں اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد، قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کے پاک کرے تو ان کو، اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکاتیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور کہہ کے عمل کیے جاؤ، پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان، اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے، پھر وہ جتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے، یا وہ ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر، اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں اور گھات لگانے کو، اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پرہیزگاری پر اول دن سے، وہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے پر ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے، پھر اس کو لے ڈھہ پڑا دوزخ کی آگ میں، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں، مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل کے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وعدہ ہو چکا اس کے ذمے پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ؟ سو خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے کیا ہے اس سے،
اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیک بات کا اور منع کرنے والے بری بات سے، اور حفاظت کرنے والے ان حدود کی جو باندھی اللہ نے، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو۔ لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے سو نہ تھا مگر وعدہ کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے۔ پھر جب کھل گیا ابراہیم پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم دل تھا، تحمل کرنے والا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جبکہ ان کو راہ پر لا چکا، جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور نہ مددگار۔ اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھا کہ دل پھر جائے بازوں کے ان میں سے، پھر مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا۔ اور ان 3 شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئیں ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں۔ بے شک اللہ ہی ہے مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچوں کے۔ نہ چاہیے مدینہ والوں کو اور ان کے گرد کے گواروں کو کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ کے ساتھ سے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ رسول کی جان سے، یہ اس واسطے کہ جہاد کرنے والے نہیں پہنچتی ان کو پیاس، اور نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں قدم رکھتے کہیں جس سے کہ خفا ہوں کافر، اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز، مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل۔ بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیکی کرنے والوں کا۔ اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے واسطے، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے تھے۔ اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں، اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اے ایمان والو، لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے، اور چاہیے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی، اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈر والوں کے۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعض ان میں کہتے ہیں کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان، سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان، اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں۔ اور جن کے دل میں مرض ہے سو ان کے لیے بڑھا دی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک کافر ہی رہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر برس میں 1 بار یا 2 بار، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو دیکھنے لگتا ہے ان میں ایک دوسرے کی طرف کہ کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی مسلمان، پھر چل دیتے ہیں۔ پھیر دیے ہیں اللہ نے دل ان کے اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر ایمان والوں پر، نہایت شفیق مہربان ہے۔ پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہی نہ بھیجی ہم نے ایک مرد پر ان میں سے، یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ایمان لانے والوں کو کہ ان کے لیے پایا سچا ہے اپنے رب کے ہاں۔ کہنے لگے منکر بے شک یہ تو جادوگر ہے صریح، تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قائم ہوا عرش پر،
تدبیر کرتا ہے کام کی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ وہی پیدا کرتا ہے اول بار، پھر دوبارہ کرے گا اس کو، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے تھے اور کیے تھے کام نیک انصاف کے ساتھ۔ اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے کھولتا پانی، اور عذاب ہے دردناک، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک اور چاند کو چاندنا، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی۔ اور حساب یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ، مگر تدبیر سے ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے۔ البتہ بدلنے میں رات اور دن کے، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی، اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ہدایت کرے گا ان کو رب ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے۔ ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ملاقات ان کی سلام، اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار سارے جہان کا۔ اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی، جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی، تو ختم کر دی جائے ان کی عمر، سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی، ان کی شرارت میں سرگرداں۔ اور جب پہنچے انسان کو تکلیف، پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا، پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف، چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر۔ اسی طرح پسند آیا ہے بے باک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کی کھلی نشانیاں، اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے۔ یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گناہگاروں کو۔ پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد، تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، لے آ کوئی قرآن اس کے سوا، یا اس کو بدل ڈال۔ تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے، میں تابع داری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف۔ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے، اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے۔ کیا پھر تم نہیں سوچتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک بھلا نہیں ہوتا گناہگاروں کا۔ اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو کہہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو شریک کرتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں، پیچھے جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکتی تیرے رب کی، تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے، سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی، اسی وقت بنانے لگیں ہیلے ہماری قدرتوں میں۔ کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے، تحقیق ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ہیلا بازی تمہاری۔ وہی تم کو پھراتا ہے جنگل اور دریا میں، یہاں تک کہ جب تم بیٹھے کشتیوں میں اور لے کر چلیں وہ لوگوں کو اچھی ہوا سے اور خوش ہوئے اس سے، آئی کشتیوں پر ہوا تند اور آئی ان پر موج ہر جگہ سے، اور جان لیا انہوں نے کہ وہ گھر گئے۔ پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں، اگر تو نے بچا لیا ہم کو اس سے تو بے شک ہم رہیں گے شکر گزار۔ پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے، لگے شرارت کرنے اسی وقت زمین میں ناحق کی۔ سنو لوگو تمہاری شرارت ہے تم ہی پر، نفع اٹھا لو دنیا کی زندگانی کا، پھر ہمارے پاس ہے تم کو لوٹ کر آنا۔
پھر ہم بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے تھے۔ دنیا کی زندگانی کی وہی مثل ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، پھر رلا ملا نکلا اس سے سبزہ زمین کا، جو کہ کھائیں آدمی اور جانور، یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے رونق اور مزین ہو گئی اور خیال کیا زمین والوں نے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی، ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو، پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر، گویا کل یہاں نہ تھی آبادی۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دکھلاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا۔ جنہوں نے کی بھلائی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادتی، اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی۔ وہ ہیں جنت والے، وہ اسی میں رہا کریں گے۔ اور جنہوں نے کمائی برائیاں، بدلہ ملے گا برائی کا اس کے برابر، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی۔ کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہا کریں گے۔ اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو، کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک۔ پھر تڑوا دیں گے ہم آپس میں ان کو، اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے۔ سو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے بیچ میں، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی۔ وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا، اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا، اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی۔ سو بول اٹھیں گے کہ اللہ تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو۔ سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا، پھر کیا رہ گیا سچ کے پیچھے مگر بھٹکنا، سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو۔ اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے؟ تو کہہ اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، سو کہاں سے پلٹے جاتے ہو۔ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے صحیح؟ تو کہہ اللہ راہ بتلاتا ہے صحیح۔ تو اب جو کوئی راہ بتائے صحیح اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو آپ نہ پائے راہ مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتلائے۔ سو کیا ہو گیا تم کو، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور وہ اکثر چلتے ہیں محض اٹکل پر، سو اٹکل کام نہیں دیتی حق بات میں کچھ بھی۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا، اور لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی، اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کی جو تم پر لکھی گئیں، جس میں کوئی شبہ نہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے تو؟ کہہ دے تم لے آؤ ایک ہی صورت ایسی، اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا، اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے۔ سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔ اور بعض ان میں یقین کریں گے قرآن کا، اور بعض یقین نہ کریں گے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے شرارت والوں کو۔ اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام، تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا، اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور بعض ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف، کیا تو سنائے گا بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو؟ اور بعض ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف، کیا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہوں؟ اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر۔ اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کیے ہم نے ان سے، یا وفات دیں تجھ کو، سو ہماری ہی طرف ہے ان کو لوٹنا۔ پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں کا جو کرتے ہیں۔ اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے، پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول ان کا، فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تو کہہ
میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلے کا مگر جو چاہے اللہ۔ ہر فرقے کا ایک وعدہ ہے، جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ پھر نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر آ پہنچے تم پر عذاب اس کا راتوں رات یا دن کو، تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گناہگار؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر کہیں گے گناہگاروں کو چکتے رہو عذاب ہمیشگی کا، وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے۔ اور تجھ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات؟ تو کہہ البتہ قسم میرے رب کی یہ سچ ہے اور تم تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہو ہر شخص گناہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں، اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سن رکھو وعدہ اللہ کا سچ ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اے لوگو تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے، اور شفا دلوں کے روگ کی، اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے۔ کہہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے، سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال۔ کہہ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو یا اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر، اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔ اور نہیں ہوتا کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن، اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام، کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں، اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کے ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں۔ بدلتی نہیں اللہ کی باتیں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور رنج مت کر ان کی بات سے، اصل میں سب زور اللہ کے لیے ہے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ سنتا ہے اللہ کا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے، سو یہ کچھ نہیں مگر پیچھے پڑے ہیں اپنے خیال کے، اور کچھ نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ چین حاصل کرو اس میں، اور دن دیا دکھلانے والا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھہرا لیا اللہ نے بیٹا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ نہیں تمہارے پاس کوئی سند اس کی، کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر جس بات کی تم کو خبر نہیں؟ کہہ جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ بھلائی نہیں پاتے۔ تھوڑا سا نفع اٹھا لینا دنیا میں، پھر ہماری طرف ہے ان کو لوٹنا، پھر چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ اور سنا ان کو حال نوح کا، جب کہا اپنی قوم کو اے قوم اگر بھاری ہوا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کرو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر اگر منہ پھیرو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے مزدوری، میری مزدوری تو ہے اللہ پر، اور مجھ کو حکم ہے کہ میں رہوں فرما بردار۔ پھر اس کو جھٹلایا سو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر، اور ڈبا دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو۔ سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا تھا۔ پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے پیغمبر ان کی قوم کی طرف، پھر لائے ان کے پاس کھلی دلیلیں، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر، پھر تکبر کرنے لگے اور وہ تھے لوگ گناہگار۔ پھر جب پہنچی ان کو سچی بات ہمارے پاس سے
کہنے لگے یہ تو جادو ہے کھلا۔ کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو حق بات کو جب وہ پہنچے تمہارے پاس؟ کیا یہ جادو ہے اور نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے؟ بولے کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس راستے سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں، اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے۔ اور بولا فرعون لاؤ میرے پاس جو جادوگر ہو پڑھا ہوا۔ پھر جب آئے جادوگر کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ بولا کہ جو تم لائے ہو سو جادو ہے، اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں سنوارتا شریروں کے کام، اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے، اور پڑے برا مانے گناہ گار۔ پھر کوئی ایمان نہ لایا موسیٰ مگر کچھ لڑکے اس کی قوم کے، ڈرتے ہوئے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں ان کو بچلا نہ دے، اور فرعون چڑھ رہا ہے ملک میں اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے۔ اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم فرما بردار۔ تب وہ بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا، اور چھڑا دے ہم کو مہربانی فرما کر ان کافر لوگوں سے۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے مصر میں سے گھر، اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ اور کہا موسیٰ نے اے رب ہمارے تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں، اے رب اس واسطے کے بہکائیں تیری راہ سے، اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں جب تک دیکھ لیں عذاب دردناک۔ فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری، سو تم دونوں ثابت رہو اور مت چلو راہ ان کی جو ناواقف ہیں۔ اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے شرارت سے اور تعدی سے، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا بولا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر کہ ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں ہوں فرما برداروں میں۔ اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا گمراہوں میں، سو آج بچا دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ ہوئے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی، اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ، اور کھانے کو دیں ستھری چیزیں، سو ان میں پھوٹ نہیں پڑی یہاں تک کہ پہنچی ان کو خبر۔ بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں کہ ان میں پھوٹ پڑی۔ سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری طرف، تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، بے شک آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب سے، سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا، اور مت ہو ان میں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، پھر تو بھی ہو جائے گا خرابی میں پڑنے والا۔ جن پر ثابت ہو چکی بات تیرے رب کی وہ ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ پہنچے ان کو ساری نشانیاں جب تک نہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا، مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لائی اٹھا لیا ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگانی میں، اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔ اور اگر تیرا رب چاہتا بے شک ایمان لے آتے جتنے لوگ کی زمین میں ہیں سارے تمام۔ اب کیا تو زبردستی کرے گا لوگوں پر کہ ہو جائیں با ایمان؟ اور کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ڈالتا ہے گندگی ان پر جو نہیں سوچتے۔ تو کہہ دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے۔ سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر انہی کے سے دن جو گزر چکے ان سے پہلے۔ تو کہہ اب راہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارا بچا لیں گے ایمان والوں کو۔ کہہ دے اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کھینچ لیتا ہے تم کو اور مجھ کو۔ حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں، اور یہ کہ سیدھا کر منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر، اور مت ہو شرک والوں میں، اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ برا۔ پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی اس وقت ہو ظالموں میں، اور اگر پہنچا دے وے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا اس کے سوا۔
اور اگر پہنچانا چاہے تجھ کو کچھ بھلائی تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔ پہنچائے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ کہہ دے اے لوگو، پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا پھرے سو بہکا پھرے گا اپنے برے کو، اور میں تم پر نہیں ہوں مختار۔ اور تو چل اسی پر جو حکم پہنچے تیری طرف، اور صبر کر جب تک فیصلہ کرے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو، پھر کھولی گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف کہ فائدے پہنچائے تم کو اچھا فائدہ ایک وقت مقرر تک، اور دیوے ہر ذاتی والے کو ذاتی اپنی، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنتا ہے وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپائیں اس سے، سنتا ہے جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات۔